ہو عزم مہمان اعزازی پروفیسر زبیر مینائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر ہماری دعوت پر اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود لبیک کہا۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، مختصراً یہ کہ آپ نے بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری سوشل ورک میں جامعہ ملیہ اسلامیہ مادر علمی سے حاصل کی۔ مادر علمی میں 2006 سے مختلف عہدوں پر فائز رہ کر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نیز آپ کی ایکٹیویٹیز مختلف جرائد اور میگزین میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ایک انسانیت نواز انسان ہیں۔ اسی بنیاد پر بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نیز آپ کی ایکٹیویٹیز بے شمار ہیں جو جلی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین سے ہم کلام ہوں۔ السلام علیکم جناب شیخ الجامعہ صاحب اور ڈائس پہ موجود میرے تمام دوست اور جامعہ کے الومنائی۔ میں ابھی 6 مہینے پہلے بھی یہیں تھا۔ اپریل کے فنکشن میں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور بہت ساری باتیں اس وقت بھی کی تھیں۔ اس وقت میرا کوئی بات کرنا کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں اور 2 اور سینئر جامعی بھی موجود ہیں جو جامعہ کا روڈ میپ اور جامعہ میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لہذا مجھے بہت کچھ بولنے کی اس وقت ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بات مرشد کمال صاحب نے کہی اور اس سے پہلے بھی کہی گئی وہ بہت اہم ہے کہ یہ یوم تاسیس کا کیا مقصد ہے اور ہم اس یوم تاسیس کو یہاں کیوں بھی منا رہے ہیں اور جامعہ میں بھی کیوں مناتے ہیں۔ میرے خیال سے یوم تاسیس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اغراض و مقاصد کو بار بار دہرائیں اور اپنے ذہن میں ان کو نشین کر لیں کہ ہم کیا اس مقصد کو پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیا ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے باقی حضرات بتائیں گے اور خاص طور سے وائس چانسلر صاحب بتائیں گے، لیکن میرا صرف دو چیزیں صرف میں کہنا چاہتا ہوں آج۔ ایک تو یہ کہ جامعہ ملیہ کا مقصد ہم کو اور آپ کو صرف ایجوکیٹ کرنا نہیں تھا، صرف ہم اور آپ ایجوکیٹ ہو جائیں اور جامعہ کا مقصد پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو ایجوکیٹ اس لیے کیا جامعہ نے تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو میرے خیال سے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جس طرح سے جذبہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے ہے وہ ایک بالکل کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جامعہ اپنے راستے پہ صحیح چل رہی ہے۔ جس طرح سے آپ لوگ اس ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے ادارے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک بہت کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اگر کوئی ضرورت پڑی اور جیسے جیسے ضرورت پڑے گی آپ آگے بڑھیں گے، اور جامعہ ملیہ کے ساتھ ساتھ اور بھی اس طرح کے اگر کوئی انیشیٹو ہوں گے جس میں قوم اور مسلمان بچوں کے لیے خاص طور سے ایجوکیشن کا ذکر آئے گا تو آپ لوگ سب سے آگے ہوں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فیز میں کم سے کم ہم بہت کامیاب رہے ہیں۔ اور دوسری چیز بہت اہم ہے اور اس پہ جیسے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، وائس چانسلر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ 6 سال کا وقت کچھ نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا وقت ہوتا ہے، اور 6 سال میں ہم 100 سال کے ہو جائیں گے۔ اب اس میں I don't know how you will feel being from a 100-year-old institution۔ میرے خیال سے اور لوگ بہتر بتا پائیں گے جو لوگ علی گڑھ سے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک بہت ہی تاریخی وقت ہوگا ہمارے لیے، اور اس کے اوپر کچھ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کی تھاٹس ہیں، کچھ انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ جامعہ کا ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ we will all feel very proud when we celebrate 100 years۔ اس لیے کیونکہ ہم سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جامعہ اور مجھے وائس چانسلر صاحب کا ایک جملہ بہت اپیل کر رہا ہے پہلے دن سے، جب سے آپ آئے ہیں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے کہ we want to be the first choice institute، an institution of first choice۔ جو
जो लोग हम लोग 80s में और जो पढ़े थे वो हमको अंदाज़ा था कि हम लोग तो किसी वजह से वहाँ थे, लेकिन बाकी लोग लास्ट रिजॉर्ट की वजह से आते थे, क्योंकि और कहीं दाखिला नहीं मिला। तो बहुत सारा सेक्शन हमारा ऐसा होता था कि चलो अब कहीं दाखिला नहीं मिल रहा, जामिया चलें। मेरे ख्याल से जो जर्नी आप पूछ रहे थे कि कहाँ तक हम पहुँचे, वो आइंदा 3-4 साल में हम इस तरह पहुँच जाएंगे कि वी विल बिकम द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट चॉइस, और इंशाल्लाह सब लोगों की कोशिशें इसमें रहेंगी। और बहुत सारे सवाल इंस्टीट्यूशन से किए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल किए जाते रहेंगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ने एक सिस्टम शुरू किया है और उसके ऊपर और भी बातचीत होगी। 2-3 दिन से बात हो रही है कि एलुमनाई का फीडबैक जो है, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कोर्सेज के ऊपर, फैसिलिटीज़ के ऊपर, और यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी कड़ी है जो कि कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग मार्केट को अपने हिसाब से समझते हैं, हम लोग मार्केट को यूजीसी के हिसाब से समझते हैं, हम एलुमनाई के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। आप लोग क्योंकि मार्केट में हैं, आपको मालूम है क्या चाहिए, किस तरह की ज़रूरत है मार्केट को। तो मेरे ख्याल से अगर इस फंक्शन का, इस गैदरिंग का एडवांटेज लेते हुए अगर कुछ लोग बाद में इस तरह से कुछ हमको बता पाएँ या बाद में मेल करें या जैसे भी ये बता सकें कि इंस्टीट्यूशन को किस तरह के नए कोर्सेज शुरू करने चाहिए, इंस्टीट्यूशन को क्या आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत मुफीद रहेगा। और आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने डायरेक्शन में हैं, इसलिए क्योंकि जामिया मिलिया क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रही है, लेकिन एलिटिज़म की तरफ नहीं जा रही। हम एलीट इंस्टीट्यूशन नहीं बनना चाहते, हम अपने मकसद को अपनी नज़र में रखना चाहते हैं कि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है वो फिर भी चाहे जामिया की क्वालिटी जितनी इम्प्रूव हो जाए, लेकिन उसका एक्सेस जामिया तक होना चाहिए। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विल बी आवर मेन क्राइटेरिया रादर देन बिकमिंग अ एलीट इंस्टीट्यूशन जिसमें बड़े बड़े लेबॉर्ट्रीज हों, बड़े बड़े रिसर्चर्स हों, लेकिन आवाम को और आम आदमी को या कॉमन मैन को उससे कोई फ़ायदा ना हो। तो उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं आप सब लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूं जामिया के फाउंडेशन डे पे, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते रहेंगे और इसी स्पिरिट के साथ जामिया के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत।